حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی اپنے کاروباری حضرات کے لیے بنائی جانے والی پالیسیز کی، صنعت کاروں کے لیے اور ان فیکٹری مالکان کے لیے جو لوہے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ تمام تر تاجروں کے لیے بڑی اچھی اور بہترین پالیسیز بنا چکے ہیں، لیکن آج ہم یہ بھی بات کریں گے، ہم جب بھی افغانستان کی بات کرتے ہیں، جب بھی ان کی کسی بھی فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ ترقی کر رہی ہے، اور وہ کیوں ترقی کر رہی ہے؟ صرف اور صرف اس لیے ترقی کر رہی ہے، ایک تو اسلام کا نظام ہے وہاں پہ، اور وہ نمائندے عوام کی اور تمام تر عوام، تاجر بھی عوام میں آتے ہیں، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں۔ بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کے احکام نے 3 جنوری 2022 کو کیبنٹ میٹنگ کے اجلاس میں 70ویں ریزولوشن کی کلاس 6 کے مطابق ایک فیصلہ کیا اور اس ریزولوشن کو پاس کیا، جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے تحت ملکی جو سٹیل اور میٹل فیکٹریز ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور ان کے لیے سٹیل سکریپ کی ایکسپورٹ کو بند کیا گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی بھی سکریپ کی جو ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں اس کو بند کر دیں، اور وزارت داخلہ کو اس بات پر باور کرایا گیا، انہیں یہ انسٹرکشن دی گئی، انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ جو بھی چھوٹے لیول بڑے لیول پر جو بھی سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو آپ روکیں، جتنی بھی سمگلنگ میٹل کی ہو رہی ہے، سکریپ کی، اس کو آپ روک دیں، کوئی چیز ملک سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اور اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد اکنامک کمیشن، اسٹیٹ اکنامک کمیشن نے ایک کمیٹی بنائی جس کا کام ملک میں موجود سکریپ میٹل کو فیکٹریز تک پہنچانا اور انہیں ڈیلی مارکیٹ پرائسز پر فروخت کرنا تھا، اور چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا تاکہ ملک میں موجود فیکٹریز کو را مٹیریل کی فراہمی آسانی سے میسر ہو سکے۔ اس کے علاوہ ان فیکٹریز کے لیے ایک سٹینڈرڈ لیول رکھا گیا جس کے مطابق وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق لوہے کو تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں اسلامی امارات کے حکام نے ملکی صنعت کاروں سے مختلف میٹنگز کی، ان کو اعتماد میں لیا، اور ان صنعت کاروں کو اس کمیٹی نے 300,000 ٹن سکریپ ڈیلی مارکیٹ پرائسز کے حساب سے فروخت کیا، جس سکریپ کو ان فیکٹریز میں سمیلٹنگ کے عمل سے گزارا گیا اور ملکی سٹینڈرڈ کے مطابق سٹیل کو تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو را مٹیریل فراہم کریں گے، آپ خود اسے بنائیں، اس کو اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق تیار کریں، اور ملکی جو ہم آپ کو سٹینڈرڈ دے رہے ہیں اسی مطابق آپ تمام تر لوہا تیار کریں جو ملک میں بھی استعمال ہوگا اور بیرون ممالک میں بھی فراہم کیا جائے گا۔ اسلامی امارات افغانستان کی اس پالیسی کے مطابق سکریپ کی سمگلنگ کو مکمل طور پر روک دیا گیا، اور سکریپ کی ایکسپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور وہ تمام تر خام مال جو سکریپ مٹیریل تھا وہ خام مال کی صورت میں فیکٹریز کو فراہم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملکی فیکٹری کو ملک کے اندر ہی کم قیمت پر خام مال کی فراہمی یقینی بنائی گئی، اور خام مال کی امپورٹ میں بھی کمی آئی، کیونکہ جب ملک سے اندر ہی ان کو مل رہا ہے تو انہیں بیرون ممالک سے اپنے ملک امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور اس کی وجہ سے ٹیکس کی شرح بھی کم ہوئی، ان کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بھی کم کیا گیا۔ ملکی فیکٹریز کو مضبوط کرنے کے لیے صنعتی علاقوں میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، جس کی وجہ سے اسلامی امارات افغانستان میں آج درجنوں کے حساب سے فیکٹریز بین الاقوامی سٹینڈرڈز کا لوہا تیار کر رہی ہیں، جو نہ صرف ملک کی اندرونی ضروریات کو پورا کر رہا ہے بلکہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ان فیکٹریز میں ہزاروں کی تعداد سے ملازم ہیں، وہ اپنی ملازمتیں کر رہے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ملک میں دیکھیں تو تمام تر جو تاجر ہیں وہ رو ہی رہے ہیں، جس بھی فیلڈ میں دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جتنے بھی سکریپ ڈیلرز ہیں، انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے آپ کے اوپر پابندی لگا دی، آپ بات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ منسٹری آف کامرس اینڈ ٹریڈ کے منسٹر جو ہیں وہ نور الدین عزیزی صاحب، انہوں نے ان ڈیلرز کے ساتھ مختلف ملاقاتیں کی، ان کے سامنے اپنی پالیسی کو رکھا، ان کی مشکلات کو سنا، ان کے معاملات کو سنا، ان کے ایشوز کو سنا، ان کی تجاویز کو سنا، تمام تر باتوں کو سنا، لیکن اپنی ان کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کیا، اور انہیں
ملکی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کی طرف راغب کیا گیا، اور یہ تمام تر معاملات ان کے ساتھ مکمل طور پر حل کیے گئے، اور اب وہ اپنا کام اسی طرح روٹین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے ہاں دیکھیں تو تاجروں کے لیے کتنی مشکلات ہیں، تاجر دن رات رو رہے ہوتے ہیں، اور حکومتی نمائندے نہ تو ان کی بات سنتے ہیں اور نہ ہی ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں، نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی کرتے ہیں جو ان تاجروں کے لیے دوستانہ ہو۔ بلکہ اس کے برعکس کچھ حکومتی پارٹنرز صنعت کار جو ان پارٹیوں کو الیکشنز میں فنڈ فراہم کرتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھاتے ہیں اور ان کو فائدے دیتے ہیں، وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے حساب سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ہم نے مال کھلایا ہوا ہے اور اب ہماری باری ہے کھانے کی۔ اور تاجر ہمارے ملک میں دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، مہینے مہینے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، نہ حکومت تو اتنی ڈیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی بات بھی سننے کو نہیں جاتی، ان کے معاملات حل کرنا تو دوسری اور دور کی بات ہے۔ اور یہ تمام تر ان تمام تر معاملات میں جو میڈیا ہے وہ بھی حکومت کا بالکل ساتھ دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی حکومت سے نوالے لیتا ہے، کھاتا ہے حکومت سے، اور وہ ان کا بالکل ساتھ دیتا ہے۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں گے، ایک طرف ہمارا ملک ہے جو 75 سال سے پڑھے لکھے جناب، کوئی کسی ملک سے پڑھ کے آیا، کوئی کسی ملک سے پڑھ کے آیا، کوئی اسپیشلسٹ اس فیلڈ میں ہے، کوئی اسپیشلسٹ اس فیلڈ میں ہے، لیکن ہمارا ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اسلامی امارات افغانستان ہے، وہ 1-2 سال کے اندر اندر اگست 2021 میں انہوں نے آزادی حاصل کی، اور آج جناب ان کی ہر ایک چیز ترقی کر رہی ہے۔ اور یہ کیا فرق ہے؟ یہ صرف اور صرف اسلام کی طاقت ہے، اسلام کی برکتیں ہیں، اور اسلامی نظام کے تمام تر ثمر ہے، وہ جو ہمیں بھی حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں بھی پہلے اپنی ترجیحات میں اسلام اور اسلامی نظام کو اور اسلامی تعلیمات کو سامنے لانا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔